عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ دوپٹہ جو ہے اس کا استعمال کوئی مشرقی روایت ہے، یعنی عورتوں کی روایت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے ڈال دیا کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوپٹہ جو ہے وہ موٹا ہو، دبیز ہو، سر کی گردن اور سینے کا جو پردہ ہو۔ آج کل کی جو نئی تہذیب کی دلدارہ خواتین ہوتی ہیں وہ دوپٹہ پہلے تو استعمال نہیں کرتی ہیں، یا استعمال کرتی ہیں تو نمائش کے طور پر ایک باریک محلر جو ہے وہ گلے پہ لٹکا لیتے ہیں، اور اتنا باریک اور چھوٹا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس سے بال جو ہے وہ نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت الہی سے کھلی بغاوت ہے، اور ایسی خواتین کو آخرت میں ننگے ہونے کی سزا دی جائے گی۔ چنانچہ جیسے کہ اس سے پہلے حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں، جہنمی ہے، جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جو تھی کاسیات عاریات، جو تھا کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنا باریک دوپٹہ وہ پہنے گی کہ بظاہر تو دوپٹہ تو پہنے گی لیکن اس کے بال جو ہے وہ نظر آ جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول لما انزل اللہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اللہ تعالیٰ اولین جو مہاجر عورتیں ہیں ان پر رحمت نازل فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان عورتوں نے اپنی موٹی چادروں کو کاٹ کر دوپٹہ بنا دیا۔ اور بعض خواتین بہت باریک یا چھوٹا سا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں جس سے نہ تو سطر ہوتا ہے نہ پردہ ہوتا ہے۔ ایسا دوپٹہ استعمال کرنا جس سے بال یا بدن کا کوئی حصہ نظر آئے ناجائز ہے، اور اس میں نماز بھی درست نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصر سے قبطی چادریں آ گئی، تو اس میں سے ایک چادر اللہ تعالیٰ کے رسول نے مجھے دے دی اور فرمایا اسداها صدعین، آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور اس کے ایک حصے کو آپ اپنے لیے قمیض بنائیں اور دوسرا حصہ جو ہے، جو دوسرا ٹکڑا ہے، وہ اپنے بیوی کو دے دیں۔ فلما ادبر، جب وہ چلے گئے، قال، تو فرمایا وَأْمُرْ امرأتک، آپ اپنے بیوی کو حکم دے دیں ان تجعل تحتہ ثوبا لا يصفها، کہ اس کے نیچے جو ہے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ بدن کا وسع معلوم نہ ہو، ہیئت معلوم نہ ہو، اور موٹی ہو اور پردہ ہو۔ اور ام علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں اور حفصہ ان کی بیٹی ہیں، کہ دخلت علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی، وعلیہا خمار، اور اس کے اوپر ایک دوپٹہ تھا، رقیق، اور وہ بہت باریک، اندر سے بال نظر آ رہے تھے، فشقتہ عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے لے کر اس کو پھاڑ دی، وقالت اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے سورہ نور میں کیا فرمایا ہے، سورہ نور میں کیا نازل کیا ہے؟ ثم دعت بخمار فکسرت، پھر ایک موٹی چادر منگوائی اور پھر جو حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے ان کو پہنائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ان احادیث سے، ان آیات سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے کہ دوپٹہ جو ہے کوئی روایت، کوئی رواج، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ تو استعمال کرنا پڑے گا، اور پھر دوپٹہ بھی صرف برائے نام نہ ہو، باریک نہ ہو، بلکہ اس سے پردہ ہو، سب بال، بدن وغیرہ جو ہے وہ چھپ جائیں، ایسی چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ دوپٹہ جو ہے اس کا استعمال کوئی